अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी माशी अदम तवाज़न। माशी अदम तवाज़न का मतलब क्या होता है जी कि माशी अदम तवाज़न, इसका मतलब होता है अखराजात ज़्यादा और आमदन कम। ठीक है, कि ये होता है हमारा माशी अदम तवाज़न, कि हमारी जो ज़रूरत है वो हमारी ज़्यादा है और हमारी आमदनी जो है वो कम है। उसका एक और एग्जांपल भी दूँ कि अगर आपके पास आपकी आमदनी है 100 रुपया और आपका अखराजात है वो 120 रुपये, तो फिर क्या होगा कि वो 20 रुपये अगर आपने लगाने हैं तो वो आप लोगों पे चढ़ेगा जी कर्जा। ठीक है, तो और अगर आपकी आमदनी 100 रुपया है और आपको फ़ायद शारी करके 90 रुपये लगा के 10 रुपये बचाते हैं तो ये आपका है जी प्रॉफिट होगा आपको। तो फिर यहाँ पर अब हमारे पास जो हमारा मसला है वो पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान भी गुज़िश्ता 63 ईयर से यानी 63 सालों से माशी अदम तवाज़न का शिकार है, कि हमारी आमदनी कम है और अखराजात हमारे ज़्यादा है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक से हमेशा IMF से कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़े के ऊपर वो लोग सूद इतना लगाते हैं कि वो हम लोग ओरिजिनली पे कर सकते तो सूद किधर से पे करेंगे। इसलिए वो फिर वो जो सूद है वो बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो गया कि पाकिस्तान का अब तकरीबन हर नया पैदा होने वाला बच्चा भी तकरीबन 20-25 हज़ार का मकरूज़ है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा मौजूद है। और माशी अदम तवाज़न का मतलब यही है कि आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा है। हमारे गैर तरक्याती अखराजात बहुत ज़्यादा है और तरक्याती अखराजात जो है हमारे कम है। हमारी दरमदाद जो है वो ज़्यादा है और बरमदाद हमारी कम है, इसलिए बजट में खसारा माशी अदम तवाज़ुन का शिकार है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमारी आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा है। गैर तरक्याती अखराजात ज़्यादा है और तरक्याती अखराजात कम है। हमारी बरमदाद जो है वो कम है और दरमदाद हमारी ज़्यादा है। दरमदाद को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, चावल देते हैं, चीनी देते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं। अब कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो भी हमने देने शुरू कर, लेकिन ये देखिए हमारे पास ज़्यादातर ऐसी हमारी बरामदात है ना जो ज़री नौयत की है, जबकि जितनी हम सारी बरामदात भेज रहे हैं उसके मुकाबले में जब हम एक मशीनरी भी दरामद कर लेते हैं तो वो सारी उसमें कंपनसेट हो जाती है। तो उसका मतलब ये होना कि हमारे जो अखराजात हैं वो हमारे ज़्यादा है और हमारी आमदनी कम है। इसकी वजह से हमारे बजट में हमेशा खसारा होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ऊपर शुरू से ही 63 ईयर से हमारे ऊपर कर्ज़े इतने चढ़ चुके हैं कि हमारा मुल्क में नया पैदा होने वाला बच्चा भी 24-25 हज़ार का मकरूज़ है। तो फिर हमें अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की शक्ल में हमें अदा करना पड़ता है। यानी जो लिया हुआ है हमने उसके ऊपर सूद पढ़ के इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब जब बजट हमारा पेश होता है तो उसमें उसका तकरीबन हमारे पास 45-50% ऐसा होता है कि जो हमें बाहर के ममालिक में सूद देना पड़ता है। और फिर इसके अलावा क्या होता है, एक तो हो गया कर्ज़े देना, ठीक है, कर्ज़ों पे सूद जो देते हैं उसको करता है। दूसरे नंबर पे हमारे कहते हैं हमारे दिफा के अखराजात बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग देखते हैं तो 80% हम लोग जो है वो अपने दिफा पे लगाते हैं और 20% हम लोग मुश्किल से तरक्याती मंसूबों के ऊपर लगाते हैं, कि 80% हमारे बजट को जो है वो बजट जो है वो चला जाता है डिफेंस के लिए, दिफा के लिए, और सिर्फ 20% रह जाता है जो हमारे तरक्याती मंसूबों के लिए। यही वजह है कि हम लोग माशी अदम तवाज़ुन का शिकार है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माशी अदम तवाज़ुन के असबाब क्या क्या थे। शुरू से हम इसको पढ़ते हैं कि असबाब हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कहते हैं कि माशी अदम तवाज़ुन के असबाब में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है हमारे पास जंगे। 1965 और 71 की जंग ने हमारी माशियत को बहुत बुरी तरह मुतासर किया। अच्छा, इन हालात की वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी बढ़ता गया और सूद भी बढ़ता गया। और आज़ादी के लिए क्या किया, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारी हुकूमतें जितनी भी थी उन्होंने अपने दिफा पे बहुत तवज्जो दी, लेकिन
ہمارا جو سیاسی عمل تھا وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ٹوٹتا رہا، اور سیاسی عمل کے جاری نہ رکھنے کی وجہ سے ملک میں نہ تو استحکام آ سکا، نہ ہی لوگوں میں اعتماد کی فضا پیدا ہو سکی۔ یعنی سیاسی، ایک تو ہمارے پاس آ گئی جنگیں، جی پاک بھارت جنگیں، دوسرا ہمارے پاس تھا سیاسی عدم توازن۔ اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ گاندھی نے کہا تھا کہ جب اسکندر مرزا نے 2 سال میں 4 وزارتیں اتاری تھی، تو جو ان کا نہرو تھا وزیر اعظم اس کا بھارت کا، وہ کہتے ہیں میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان نے وزیر اعظم حکومتیں بدلی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکی۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں بھی بدلتی رہیں۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی کہ صنعتی ہماری ترقی جو تھی وہ بالکل ہی رک گئی۔ سیاسی جماعتیں جو تھی، ایک آتی اپنا دیتی، دوسری آتی اپنے، تو پھر اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی وہ رک گئی، پانی کی کمی کا مسئلہ سنگین ہوتا گیا۔ اب کدھر 1949 یکم اپریل 1948 کو پانی کا مسئلہ بنا، اور 1960 میں جا کر وہ مسئلہ حل ہوا۔ تو پھر جو اتنے ٹائم گزرا، 12 سال، اس میں ہماری کوئی بھی حکومت اس کو سولو نہیں کر سکی۔ بجلی کا بحران رہا، ظاہر سی بات ہے جب پانی نہیں ہوگا تو بجلی بھی نہیں بنے گی۔ بجلی کا مسئلہ، جس سے صنعت کاروں کا اعتماد ٹوٹ گیا، صنعت کاری کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے تیار نہیں تھا کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب بجلی ہی نہیں ہے تو صنعتیں کام کیسے کریں گی؟ تو پھر خواہ مخواہ ان کے اوپر اوور لوڈ ہو رہا تھا کہ انہیں سیلریز وغیرہ خود دینی پڑ رہی تھی، سب کچھ۔ تو پھر یہ چیز جو تھی یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں تھی، اور چاروں صوبوں میں کوئی بھی ترقی کے مواقع نہیں تھے، اور جنگ کے سائے تو پھر ہمارے اس سر پہ منڈلاتے ہی رہے۔ بار بار یہی ڈر تھا کہ جنگ ہو جائے گی، کبھی بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو کبھی افغانستان کر رہا تھا، تو جنگ کے سائے تو ہمارے اوپر منڈلاتے ہی رہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ خراب رہے۔ اب دونوں حالانکہ ایٹمی طاقت بن چکی ہے، پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے اور بھارت بھی نیوکلیر پاور، لیکن اس کے باوجود کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اقوام متحدہ جو ہے وہ ہو گیا، اور عالمی برادری بھی کشمیر پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں کر رہی، کوئی بھی ثالثی نہیں کر رہا کہ کسی طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ ملک میں نئی صنعتیں اور سرمایہ کاری کے امکانات کم ہوتے گئے۔ افغانستان بھی ہماری معیشت پر منفی اثرات ڈال رہا ہے، اسمگلنگ اور منشیات نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ اب افغانستان کی راستے سے زیادہ تر اسمگلنگ ہوتی ہے، تو اس نے بھی ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، اور ترقی کی بجائے قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے۔ اسی لیے پاکستان اب بھی اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات ہے، ایک اور چیز جو اہم ہے، وہ ہے آبادی میں اضافہ۔ تیز رفتار اضافہ آبادی میں ہونے کی وجہ سے ہماری معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ جو پاکستان کے پسماندہ اضلاع ہے، وہاں سے تو لوگ پھر نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ انہیں کچھ بنیادی سہولتیں مل جاتی ہیں، جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ تھا کہ پھر لوگ نقل مکانی کی وجہ سے سارے لوگ جو تھے وہ شہروں کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے لگے۔ حالانکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو زرعی ملک کے ہونے کی حیثیت سے جو لوگ زراعت سے منسلک تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زراعت کو الوداع کہہ کے انہوں نے بھی شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت میں ہم لوگ خود کفیل نہیں ہو سکے۔ ہمارے ملک میں بہت اچھی جگہ ہے سیاحت کے لیے، لیکن ہمارے پاس جو سیاحتی مقامات ہیں انہیں بالکل بھی ترقی نہیں دی گئی۔ اگر ان کو ترقی دی جاتی تو پاکستان بہت خوبصورت ہے، تو پھر ان کو اگر ترقی دی جا سکے تو پھر ہم لوگ جو ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر طریقے سے بھی سیاحت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کہ ٹورزم خود ایک انڈسٹری ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ٹورزم کے بل پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ مالدیپ کی
اگزامپل لیتے ہیں جو 12 کورل آئلینڈ پہ مشتمل ہے، تو اس کی جو اکانومی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے پام کے درختوں کے. تو وہ لوگ جو ہے ایک فشنگ کرتے ہیں، ایک پام کے ان کے پاس درخت ہیں، اور اس کے علاوہ وہ صرف ان کا ملک چل رہا ہے ٹورزم پہ، یعنی سیاحت پہ. انہوں نے اپنی سیاحت کو بہت زیادہ ترقی دی ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا کو دیکھیں تو یہ بھی اپنی ٹورزم کی وجہ سے ان کی ایک انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ جو ہے اس وقت عروج پہ ہے. انہوں نے بہت زیادہ ترقی دی ہے. اور اس کے ساتھ اگر بھارت کو آپ دیکھتے ہیں تو بھارت نے بھی اپنے جو ان کے علاقے ہیں، جو شملہ وغیرہ اس طرح کے جو علاقے جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں، ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں. تو پھر پاکستان میں تو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے. تو لیکن پاکستان کی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک سیاحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اچھا جی، تیل گیس پہ بہتر طور پر فائدہ نہیں اٹھا. ہمارے پاس تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، پان بجلی بھی ہے اور آبی ذخائر بھی ہے، لیکن ہم ان سے بھی ابھی تک خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور اگر پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں پنجاب، سندھ، بلوچستان پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ڈیم کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے. حالانکہ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف دیکھیں تو جو ایوب خان کے دور میں ڈیم بنے تھے، منگلہ تھا، تربیلا تھا اور وارسک تھا، 3 ڈیم جو بننے کے بعد ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی ڈیم زیر تعمیر نہیں ہو سکا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو معاشی عدم توازن ہے یہ ہماری معیشت کو بالکل ختم کر دے گا. تو یہ وہ اسباب تھے جن کے کر کے ہمارے جو معیشت تھی وہ جو ہے اس میں عدم توازن تھا، ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا اور پاکستان جو تھا وہ اربوں ڈالر کا مقروض ہو کر رہ گیا. اوکے بچے، اللہ حافظ.